پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ جو میں اتنی دیر سے کنٹینجنسی آرگیومنٹ آپ کو بتا رہا تھا، یہ عقل سے ہی بتا رہا تھا حضرت. آپ یہ بتائیں کہ آپ انفینٹ ریگریس آف کازز کو پاسبل مانتے ہیں یا نیسیسری بینگ کے ایگزسٹنس کو صحیح سمجھتے ہیں؟ چونکہ دو ہی آپشن ہو سکتا ہے. آپ یہ بتائیں. دیکھیے آپ کو میں ایمانداری سے بات کروں، ایک تو میں کانٹیجنسی ورڈ ٹھیک سے سمجھتا نہیں، اور اس وقت بھی جو آپ نے انگریزی کے الفاظ استعمال کیے وہ ذرا تھوڑے سے مجھے ڈیفیکلٹ اور کمپلیکیٹڈ لگے، تو آپ ذرا سمپل زبان میں سوال کر سکتے ہیں؟ بالکل کر سکتا ہوں. جی. یونیورس کی ہر چیز کانٹینجنٹ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے ایگزسٹنس میں کسی کے اوپر ڈیپینڈڈ ہے. جو بھی چیز ڈیپینڈڈ ہوگی وہ چیز انڈیپینڈنٹ نہیں ہو سکتی، تو اس کا کوئی نہ کوئی کاز ہوگا. تو اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ انفینٹ ریگریس ہے، یعنی کاز پر کاز، کاز پر کاز، کاز پر کاز، اور کبھی کوئی یعنی یہ اینڈلیسلی چلتا رہا؟ چونکہ اگر ایسا ہوگا تو ہم تو ایگزسٹنس میں آتے ہی نہیں. لاجیکلی یہ متفق علیہ چیز ہے، متفق علیہ اگریڈ اپون. اس پہ ہم نے ایگری کیا تھا کہ مشکل شبد آئے گا تو ارتھ بتانا پڑے گا. تو انفینٹ ریگریس تو پاسبل نہیں ہے، تو کہیں نہ کہیں آپ کو رکنا پڑے گا ایسے نیسیسری بینگ پر. نہیں، کوئی ضرورت نہیں رکنے کی. کس نے کہا آپ رکنا پڑے گا؟ آپ رکتے ہیں خدا پہ، آپ نہیں رکتے. آپ کہتے ہیں وہ ہمیشہ سے، جب اس وقت سے جب وقت نہیں تھا. آپ کہاں رکتے ہیں کہ اب ہوا تھا وہ؟ آپ نہیں کہتے. ہم کیوں نہیں مان سکتے کہ یونیورس جو ہے اور بلکہ ملٹی ورسز جو ہے وہ ہمیشہ سے ہیں، وہ بنتی ہے، بگڑتی ہے. ایک ہمارے یہاں ایک چیز ہے بلیک ہول، وہ سمیٹ لیتا ہے واپس، پھر بلاسٹ ہوتا ہے، پھر پھیل جاتا ہے. اور اس میں ہماری تو خیر کوئی اوقات ہی نہیں ہے. انسان کی ایک چھوٹے سے ذرے پہ ہم 50-60 سال کی عمر رکھتے ہیں، جو کروڑا اربوں سال کی کائنات ہے اس میں، اور پیدا بھی نہایت ہی بےہودہ وجہ سے ہوئے تھے. تو اس میں یہ سوچنا کہ اس کی وجوہات اور یہ کیوں ہے، یہ ڈیپینڈنٹ ہے. یہ ہم دیکھ رہے ہیں، کیا معلوم. آپ سوچئے کہ یہ جو پھیل رہی ہے کائنات، یہ کہاں پھیل رہی ہے، یہ کہاں جا رہی ہے، اور یہ پھیل کیوں رہی ہے؟ ارے بنا لی تھی تم نے، رکو بھیا کافی ہے. یہ پھیل کیوں رہی ہے؟ اور کون سی کائنات جسے میں دوربین سے دیکھتا ہوں تو 2 بلین لائٹ ایئر پہ ہے، اس سے میرا کوئی واسطہ ہی نہیں ہے. 2 بلین ایئر یعنی اگر میں 80,000 مائلز پر سیکنڈ سے چلوں تو 20 کروڑ سال میں وہاں پہنچ جاؤں گا. اس کی ضرورت کیا تھی؟ یہ دنیا، یہ کائنات تو انسان اشرف المخلوقات کے لیے بنائی گئی نا. تو یہ سب یہ ٹرم سمجھ میں نہیں آیا. اس میں کوئی خاص سمجھنے والی بات تھی بھی نہیں. یہ جو الٹیمیٹ کہا یہ جاتا ہے کہ یہ جو پوری یونیورس ہے، یہ جو دنیا ہے، یہ انسان کے لیے بنائی گئی. اچھا، یہ سب انسان کے لیے. کیوں صاحب؟ صحیح ہے نا؟ بالکل. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ کسی چیز کے پیچھے ریزن آپ کو نہیں پتا تو ریزن نہیں ہے. اسے کہتے ہیں نہیں، مجھے نہیں پتا، لیکن میری ذمہ داری نہیں ہے. وہ بالکل صحیح کہا تھا اس نے، برٹن رسل نے. آپ نے اسے مذاق میں ٹال دیا کہ بھائی آپ ایک دعویٰ کر رہے ہیں، میں کیوں کہوں کہ یہ غلط ہے دعویٰ؟ آپ پروف کیجئے. میرے پہ ذمہ داری ہی نہیں ہے، میں نے تھوڑی کہا ہے. آپ پروف کیجئے کہ یہ صحیح ہے. آپ آرگیومنٹ آف کنٹینجنسی کا جواب ہی نہیں دے رہے ہیں. پوچھنا چاہیں گے؟ آپ سوال پوچھنا چاہیں گے مفتی صاحب سے؟ کیونکہ یہ کراس ایگزامینیشن کا دور ہے. آپ جیسے پہلے بول رہے تھے فیتھ کو لے کے کچھ. میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ خدا نے جو بھی ریولیشنز کیے ہیں، ایک مذہب کے نہیں بہت سے مذہبوں میں کیے ہیں، الگ الگ ریولیشن ہیں. کہیں کچھ ایک باتیں ہیں، کانٹرڈکشن بھی ہے آپس میں. کہیں کچھ آپ کر سکتے ہیں، کہیں کچھ نہیں کر سکتے. ایسا نہیں ہے کہ سب کی کوڈ آف مورل ایک ہے. تو یہ قصہ کیا ہے؟ اب آپ یہ دیکھیے کہ مجھے کبھی کبھی لگتا ہے کہ یہ جو فٹ بال فائنل ہوتا ہے، لاکھوں لوگ ہوتے ہیں، پھر وہ ٹی وی کور کر دی، کروڑوں لوگ. اگر اس میں خدا کی ایک بومنگ آواز آ جاتی، میں گاڈ ہوں، تو سارے لوگ ابھی سن لیتے اور ٹی وی پہ بھی سن لیتے، قصہ ختم ہوتا. یہ اتنی رازداری کیا ہے کہ تم سامنے کچھ تو ثبوت دے دو ہمیں سالڈ. یہ کہہ رہا صاحب یہ یونیورس کیسے بنی، اس سے مسئلہ کیا حل ہوگا؟ میں پوچھوں گا آپ سے خدا کیسے بنا؟ کیوں نہیں پوچھوں گا کیسے بنا؟ بلکہ وہ تو کائنات سے کہیں زیادہ انٹیلیجنٹ ہے، کائنات سے کہیں زیادہ جی وہ ہمیشہ سے ہے. آپ کہیں گے میں مان لوں گا. اچھا، دوہم وہ قادر المطلق، یعنی قادر مطلق کا مطلب اومنی پوٹنٹ، وہ جو چاہے کر سکتا ہے. آپ کو نوکری دلوا سکتا ہے، آپ کی اچھی جگہ شادی کروا سکتا ہے، آپ کے پڑوسی کا مقدمہ ہروا سکتا ہے، آپ کو جتا سکتا ہے، سب کام کرتا ہے. تھوڑا سا مائک کلوز. وہ
اس دنیا کو چلا کیسے رہا ہے؟ یہ دنیا کیسے چل رہی ہے؟ آپ کو اس پہ حیرت نہیں ہوتی؟ یا قیامت کے بعد کبھی ایک جسٹس ہوگا جب یہ بچہ مر چکا ہوگا جس کی دھجیاں اڑ گئی بم سے, اس کو انصاف ملے گا تب. اچھا اب جواب دوں. ہاں جی میں اسی لیے آپ کی طرف. سب سے پہلے آپ نے ریویلیشن اور اسکرپچرز کی بات کی, اس پہ میں بات کر سکتا ہوں لیکن آج نہیں کروں گا چونکہ وقت کم ہے, کبھی اور اس پہ ڈسکس کریں گے. میں تیار ہوں اس پہ بھی بات کرنے کے لیے. یہ ابھی سے راؤنڈ 2 کی بھومکا طے ہو رہی ہے. ڈز گاڈ ایگزسٹ راؤنڈ 2. جی چونکہ آج گاڈ کے ایگزسٹنس پہ بات ہے تو میں اسی کے ریلیٹڈ جو ہے آپ کے سوالات کو انٹرٹین بھی کروں گا اور میں بھی پوچھوں گا. آپ نے کہا کہ آپ نے ثابت ہی نہیں کیا, جبکہ آرگیومنٹ آف کانٹینجنسی بنیادی آرگیومنٹ ہے. آپ مجھے کانٹینجنسی کا مطلب بتائیے, آپ کا مطلب کیا کانٹینجنسی؟ کانٹینجنسی کا مطلب یہ ہوا کہ ہر وہ وجود جو کسی بھی چیز کا پابند ہے, ہر وہ وجود یا ہر وہ چیز جو اپنے ایگزسٹنس میں کسی بھی چیز کے پابند ہے اور اس سے باؤنڈ ہے, اس کو اس کی ضرورت ہے, اس پر ڈیپینڈ کرتی ہے, تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کا کوئی نہ کوئی کاز ہوتا ہے. یہ تو عقل کی بات ہے. یہ آپ ریزننگ کی بات کرتے ہیں, میں وہی کر رہا ہوں. دوسری چیز آپ نے یہ بات کہی کہ اتنے بلین لائٹ ایئرز دور ہے, اس کا میرا کیا لینا دینا. پھر میرے خیال سے آپ کو یہ نہیں کہنا چاہیے آئی تھنک دیئر فور آئی ایم این ایتھیسٹ. آپ کو سوچنا چاہیے. صرف آپ ایک لمیٹڈ دائرے میں رہ کر نہیں سوچیں بلکہ باہر نکل کر سوچیں. آپ نے تیسرا سوال کیا, آپ نے 2-3 سوال ایک ساتھ. ایسی باتیں نہ کیجیے, کچھ کو اعتراض ہو جائے گا آپ پہ کہ آپ کچھ بھی سوچیں. یہ اجازت آپ کو ہے نہیں, مجھے ہے. آپ نے پرابلم آف ایول کے تعلق سے سوال کیا اور بار بار آپ ایک لفظ ریپیٹ کر رہے ہیں کہ اومنی پوٹنٹ گاڈ ہے, آل پاورفل گاڈ ہے. یہی تو دراصل سمجھنا ہے کہ گاڈ کا کانسیپٹ کیا ہے. پرابلم آف ایول جو ہے, پرابلم آف ایول در حقیقت 2 اسمپشنز پر قائم ہے. اگر آپ ان 2 اسمپشنز کو سمجھ جائیں تو یہ پرابلم نہیں رہے گی, آرگیومنٹ آپ کو سمجھ میں آ جائے گی کہ یہ کولیپس کر جاتا ہے. پوائنٹ نمبر 1, یعنی جو آپ کا سب سے پہلا فالس اسمپشن ہے کہ گاڈ مرسیفل ہے, اومنی پوٹنٹ ہے, دنیا میں ظلم ہو رہا ہے. لیکن آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ہمارے ورلڈ ویو کے مطابق گاڈ صرف اومنی پوٹنٹ اور صرف مرسیفل نہیں ہے, بلکہ وہ آل وائز بھی ہے اور وہ آل نوئنگ بھی ہے. اس کے ہر کام کے پیچھے حکمت اور وزڈم ہے. یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ حکمت اور وزڈم آپ کو سمجھ میں آئے یا مجھے سمجھ میں آئے. اگر آپ جو سمجھ رہے ہیں اس کے مطابق آپ فیصلہ کر رہے ہیں, یہ لمیٹڈ پرسپیکٹو سے آرگیومنٹ ہے. اور اس چیز کو ہم اپنی دنیا میں, اپنے لائف میں, ڈیلی لائف میں اس پرنسپل کو ایکسپٹ کرتے ہیں. ہم جب کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, ڈاکٹر کے پاس جا کر وہ اگر اس نے ہمیں کوئی دوائی دی ہے تو ہم یہ تو نہیں کہتے کہ جب تک آپ کے پاس جتنا نالج اور جتنا وزڈم نہیں ہے آپ نے کیوں یہ دوائی دی ہے, تب تک ہم اس چیز کو ایکسپٹ نہیں کریں گے. نہیں کہتے, ہم اس کی اتھارٹی کو تسلیم کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اس کی ہم جانتے ہیں کہ وہ نالجبل ہے, وہ وزڈم والا ہے, ہم سے زیادہ نالج اور ہم سے زیادہ وزڈم ہے. بتائیں سر. نہیں, ڈاکٹر میں اور خدا میں بڑا ڈفرینس ہے. ڈاکٹر پڑھا لکھا ہوتا ہے ایک, تو میں اس کی بات سنوں گا. دوم یہ نہیں, کچھ جواب تو یہ بھی نہیں ہے. سر پلیز, اگر سب آڈینس سے بولنے لگیں گے تو پھر مطلب نہیں سویلائز بحث کا. مطلب آپ یہ کہیں کہ چونکہ آپ ڈاکٹر پہ بلیو کرتے ہیں اس لیے خدا پہ بلیو کیے, کیا یہ مثال آپ کو سمجھانے کے آرگیومنٹ ہے, اس پہ آپ کو اعتراض نہیں ہے. تو سمپل بات یہ ہے کہ میں اگر یہ یقین کر لوں کہ ایک اومنی پوٹنٹ, اس کی مصلحت ہے, یہ جو بچے مر رہے ہیں یہ مصلحت ہے اس کی, مجھے نہیں چاہیے اس مصلحت. اس کی مصلحت نہیں, یہی تو سمجھنا ہے. مطلب ایکسپیڈینس. اچھا, آپ نے ابھی میری بات پوری سنی نہیں. میں نے کہا آپ کا پورا آرگیومنٹ 2 فالس اسمپشنز پر ہے. ایک فالس اسمپشن میں نے بتا دیا. دوسرا فالس اسمپشن یہ ہے کہ اس دنیا میں ایول کے ہونے کا کوئی گڈ ریزن نہیں ہے, جبکہ ہمارے پاس بعض ریزنز موجود ہیں, ہمارے پاس بعض وجوہات موجود ہیں. اگر اس دنیا میں ایول نہ ہو تو آپ گڈ کو ڈیفائن کیسے کریں گے؟ اگر ظلم نہ ہو آپ انصاف کو سمجھیں گے کیسے؟ اگر تاریکی نہ ہو تو آپ لائٹ کو سمجھیں گے کیسے؟ بہت اچھے. ابھی اور سن لیں, ابھی اور باقی ہے. یہ تو بات بہت پسند آئی صاحب مجھے کہ جب تک ریپ نہ ہو تب تک عورتوں کی عزت کا خیال آپ نے میرا جواب پورا سنا ہی نہیں. جب تک کہ بچوں کا قتل نہ کیا جائے تب تک آپ کو بچوں کی معصومیت کی عزت. آپ نے پورا جواب سنا ہی نہیں. کیا بات ہے, کیا آپ نے نکتہ نکالا؟ آپ نے پورا جواب سنا ہی نہیں. آپ سن لیں, میری بات سن لیں. یہ میں نے آپ کو ایک چیز بتائی. دوسری چیز, اس دنیا میں ہم آئے ہیں ٹیسٹ کے لیے, ہمارا ٹیسٹ ہو رہا ہے اور ہر انسان کا الگ الگ انداز میں ٹیسٹ ہوتا ہے. اور اس دنیا میں اگر ایول موجود ہے تو وہ ایول
जरिया है हमारे अंदर ह्यूमन नोबल क्वालिटीज को डेवलप करने का और अलग अलग फील्ड में प्रोग्रेस करने का। और अगर हमारे अंदर और इस दुनिया में इविल नहीं होता तो बताइए टेस्ट का मतलब क्या होता? अगर मैं अपने स्टूडेंट को एमसीक्यूज दूं और उसमें सिर्फ राइट आंसर लिख कर दे दूं और कहूं तुम्हारा टेस्ट हो गया, ये मीनिंगलेस है। इस दुनिया में अगर हम टेस्ट के लिए आए हैं तो जाहिर है गुड एंड इविल दोनों मौजूद है। तो अगर गुड एंड इविल दोनों मौजूद है तो ये इविल भी खुदा का बनाया हुआ है? जी हाँ, खुदा का बनाया हुआ है। लेकिन अच्छा, चलो अच्छी बात। जी बिल्कुल, तो बिल्कुल खुदा ने बनाया। अभी तो ये है कि जो मेजॉरिटी है दुनिया में वो इविल है, तो ये खुदा एक्चुअली इविल के साइड पे लग रहा है मुझे। बिल्कुल भी नहीं, मैं बताता हूं। मेजॉरिटी में तो वो है। क्या बात कर रहे हैं भाई आप? मैं बहुत कोई भी जो मुंसिफ होगा, चाहे आपका अपना घर हो जिसके आप सबसे बड़े हैं, चाहे आपकी ऑर्गेनाइजेशन हो जो आप चलाते हैं, वहां पर आप इविल रखेंगे साबित करने को कि बाकी लोग शरीफ हैं? मेरी बात सुनिए। क्या ये आर्ग्यूमेंट ही गलत है? अगर कि जब तक के कोई इविल नहीं होगा तब तक के शरीफ आदमी शरीफ नहीं लगेगा। अगर एग्जामिनर गलत ऑप्शन दे रहा है तो एग्जामिनर इविल नहीं हो गया, जो गलत ऑप्शन को सेलेक्ट कर रहा है वो फेल होगा। क्रिएटर ने इविल को बनाया है लेकिन वो इविल नहीं है। अच्छा सुनिए मेरी बात, हाँ। लेट मी कंप्लीट सर। जी जी। क्रिएटर ने इविल को बनाया है टेस्ट के लिए, वो इविल नहीं है। इविल वो होगा जो उसे इख्तियार करेगा। छुरी को बनाने वाला गलत नहीं होता है, छुरी का गलत इस्तेमाल करने वाला गलत होता है। रेप को कैसे गलत इस्तेमाल करते हैं? रेप इंसान के फ्री विल का नतीजा है। ये रेप कैसे गलत इस्तेमाल होता है? ये मुझे अब सुन ले, अब सुन ले। गलत इस्तेमाल होता है। हाँ मैं बता रहा हूँ ना, कैसे गलत मैं बता रहा हूँ जी। कि जो इविल इस दुनिया में मौजूद है उसके कई सारे तरीके हैं। एक तरीका इंसान का अपना फ्री विल है। अब अगर कोई रेपिस्ट रेप कर रहा है तो इसका गॉड का कसूर नहीं है, वो अपने फ्री विल का गलत इस्तेमाल कर रहा है, उसको सजा मिलनी चाहिए। अच्छा। और उसी के लिए जहन्नम बनाई गई है। ये फ्री विल का भी बड़ा चक्कर। आप जब कोई बुरा काम करते हैं या कोई बुराई होती है तो ये कहा जाता है कि ये फ्री विल है। 7 बिलियन फ्री विल्स आर मूविंग ऑन दिस प्लेनेट। 7 बिलियन फ्री विल। और एक आदमी अपनी फ्री विल से मुझे कत्ल कर दे तो मैं खुदा की मर्जी से मरा हूं कि इसकी फ्री विल की वजह से? मेरी मौत खुदा के हाथ है या ये फ्री विल वाले के हाथ है? खुदा ने फ्री विल का निजाम बनाया है और उस निजाम का गलत इस्तेमाल करके कोई आपको मार रहा है, इस्तेमाल करके मेरा कत्ल कर देता है। अब मेरी मौत का जिम्मेदार कौन है? वो इंसान जिम्मेदार है। वो इंसान। जी। तो ये कहना कि और उसको सजा मिलेगी। तो अब आप आगे चलिए कि ये तय करना कि अल्लाह ही या अल्लाह ने खुदा ही जिंदगी देता है, खुदा ही मौत देता है, ये गलत है। बिल्कुल गलत नहीं है। हाँ, नहीं, निजाम उसी ने बनाया फ्री विल का। निजाम मौत और हयात का उसी ने बनाया। यू आर कॉन्ट्राडिक्टिंग योरसेल्फ। अभी आपने कहा कि एक आदमी ने फ्री विल से आपको मार दिया, इसमें उसे फ्री विल दी गई थी, उसने गलत इस्तेमाल किया। 7 बिलियन फ्री विल्स आर मूविंग ऑन दिस प्लैनेट और आप चाह रहे हैं कि मैं सिर्फ खुदा का ध्यान करूं। ये 7 बिलियन फ्री विल्स को मुझे लुक आफ्टर करना पड़ेगा कि नहीं? ये तो तबाहियां कर रही हैं और तबाहियां ज़्यादा हो रही हैं। बिल्कुल। तो अगर आप बताएं अगर खुदा नहीं है फॉर एग्जाम्पल, तो आप इविल को कैसे डिसाइड करेंगे? यानी हाउ कैन यू डिफाइन इविल ऑब्जेक्टिवली विदाउट गॉड? देखिए दुनिया में 2 तरह के जानवर हैं, एक जो अकेले रहते हैं जंगल में और एक जो ग्रुप्स में रहते हैं। ग्रुप में जो भी रहेगा, चाहे वो आपका फाउंडेशन हो, चाहे कोई क्लब हो, चाहे कोई पॉलिटिकल पार्टी हो, चाहे कोई यूनिट हो, उसमें आपको इंटरैक्ट करने के रूल बनाने पड़ेंगे। यानी लोग तय करेंगे। लोग तय करेंगे। अगर लोगों ने ये तय किया कि किसी का रेप करना सही है, आप जस्टिफाई करेंगे? नहीं, आपका फाउंडेशन तो ये हो गया ना कि लोग ही विल डिसाइड करेंगे। नहीं, अरे दुनिया में ऐसे ग्रुप्स हैं जो रेप को जायज़ मानते हैं सर्टन हालात में। मैं डिटेल में नहीं जानूंगा, आप भी जानते हैं। ये जो आईसिस वाले थे जिन्होंने क्या किया था, तो उन्होंने क्या किया उसका खुदा से कोई ताल्लुक नहीं है सर। मैंने सिंपल सवाल किया कि इविल को आप डिफाइन करते कैसे हैं? आइए वापस आइए जी। आप साथ में तभी रह सकते हैं जब कुछ आप ऐसे उसूल डेवलप करें जिसमें हर एक का बेसिक तहफ़्फ़ुज़, हर एक का बेसिक राइट हो और हर एक को कोई आराम मिले। यही तरीक़ा है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन जिसमें एक से ज़्यादा लोग हैं और वो ऐसे चलती है ज़िंदगी। उसमें अगर आप गड़बड़ करेंगे तो तबाही होगी,
نقصان ہوگا, بربادیاں آئیں گی. اور اگر اس میں آپ گھر لے لیجیے نا, ایک ہسبینڈ ہے, ایک وائف ہے, بچے ہیں, والدہ بھی ہیں, 2 بہنیں بھی ہیں, ایک بھائی بھی ہے. اب اس میں کوئی نظام آپ کو چاہیے ساتھ میں رہنے کا, اور ایک دوسرے پہ بھروسہ رہے, ایک دوسرے کے بھائی خواہ ہوں, ایک دوسرے کی مدد کریں, ایسی زندگی. سر آپ کی بات آ گئی, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ لوگ ڈیسائیڈ کریں گے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے, یہی ہے میجورٹی ڈیسائیڈ کرے گی کیا صحیح ہے کیا غلط ہے؟ ارے بھائی بالکل. میجورٹی اگر یہ کہے کہ نازی جرمنی کے ساتھ جس طرح میجورٹی تھی کہ جینوسائیڈ کرنا صحیح, آپ جسٹیفائی کریں گے؟ اس وقت آپ کا یہ سوال صرف اس کے بعد کلوزنگ. ہاں اس وقت پلانٹ پہ جو لوگ تھے ان میں کتنے لوگ ہٹلر کو صحیح سمجھتے؟ اچھا, پلانٹ کی میجورٹی طے کرے گی, سوسائٹی کی نہیں. پلانٹ کی میجورٹی گاڈ کے ایگزسٹنس کو صحیح مانتی ہے, آپ کیوں نہیں مانتے؟ یہ کراس کوشچن کا راؤنڈ یہاں پر سماپت ہوتا ہے, اور یہ بڑا اچھا ہے کہ اس طرح سے فریگمنٹ کر دیا گیا ہے تاکہ جو مرکری اوپر جا رہا ہے نیچے جواب دے دوں. جی, پلانٹ کی زیادہ تر میجورٹی کچھ دوسرے مذہبوں کے خدا کو مانتی ہے. آپ انہیں کیوں نہیں, آپ تو میجورٹی کی بات کر رہے ہیں. یہ کلوزنگ آپ یہ کہہ رہے ہیں ایول اور گڈ کو ڈیسائیڈ میجورٹی کرے گی, میجورٹی جو کر دے وہ صحیح ہو جائے گا. اس کو جیسا آپ ہی لوگوں نے طے کیا ہے اسی فارمیٹ کو فالو کر لیتے ہیں. بھائی میں نے تو بھلے لوگوں پہ اعتبار کیا اور تب ماڈریشن طے کیا. جی, آپ کے پاس 5 منٹ کا وقت ہے, کلوزنگ آرگیومنٹ ہے, اس کے بعد ہم آڈینس سے کوشچن آنسر لیں گے جاوید صاحب کی کلوزنگ آرگیومنٹ کے بعد. اوکے, بہت شکریہ. جی, ہمارا جو ٹاپک ہے ڈز گاڈ ایگزسٹ, میں اس پہ اتنے اکیڈمک تیاری کر کے آیا تھا, مجھے تھا کہ میں نے سوچا تھا کہ کئی سارے میں آرگیومنٹس دوں گا, لیکن وقت کی بھی قلت اور جاوید صاحب بار بار ادھر ادھر چلے جا رہے تھے تو اس کو بھی تھوڑا انٹرٹین کرنا پڑ گیا. ڈز گاڈ ایگزسٹ پہ میں ایک ہی آرگیومنٹ دے پایا, آرگیومنٹس بہت ہیں اور ڈیفینیٹو آرگیومنٹس ہیں, اور میرے آرگیومنٹ کو کسی ایک راؤنڈ میں بھی انہوں نے انٹرٹین نہیں کیا اور ریفیوٹ نہیں کیا, ایک راؤنڈ میں بھی نہیں, ایک راؤنڈ میں بھی نہیں, اور نہ ہی ابھی آپ کا کلوزنگ آرگیومنٹ ہے. نہیں, وہ بتا دینا. آرگیومنٹ آف کنٹینجنسی. سر ارے میں آپ سے کئی بار کہہ چکا ہوں کنٹینجنسی کا مطلب اب میں کیسے سمجھاؤں آپ کو, آپس میں اور کتنے آسانی سے سمجھاؤں میں, مجھے تو نہیں سمجھ میں آ رہا ہے. آپ اپنی آرگیومنٹ آف کنٹینجنسی اردو میں بول سکتے ہیں. ہاں, آپ اپنی بات پوری کر لیں. جی, آخری 4 منٹ. دوسری چیز, جسٹ اے منٹ پلیز میم, کین آئی ٹاک. دوسری چیز یہ ہے کہ آپ نے ایک تو اس کا جواب نہیں دیا, دوسرا آپ نے گاڈ کے نہ ہونے پر کوئی ڈیفینیٹو آرگیومنٹ نہیں دیا, صرف مذہب پہ بات کر رہے ہیں آپ. مذہب تو آج ہمارا ٹاپک ہی نہیں تھا, آج تو ہمارا ٹاپک ہو آپ مذہب سے لے کر آئی ایس تک چلے گئے. بھائی ہمارا کیا تعلق ہے اس سے, وی کنڈیم دیم, اور اس کا گاڈ سے کیا تعلق ہے. اگر کوئی غلط کام کر رہا ہے, کسی نے کسی کو قتل کیا, کسی نے کسی کا ریپ کیا, اس کو سزا ملنی چاہیے, اور آپ کے پاس کوئی بھی ریشنل اسٹرانگ فاؤنڈیشن آف موریلٹی نہیں ہے. آپ نے کہا کہ میجورٹی طے کرے گی سوسائٹی کی, وہ صحیح ہوگا. میں نے کہا ہٹلر کو پھر آپ صحیح کہیں گے, نہیں, پلانٹ کی سوسائٹی کی میجورٹی طے کرے گی. تو پلانٹ کی میجورٹی گاڈ کی ایگزسٹنس کو مانتی ہے, آپ کہہ رہے ہیں یہ ریلیجیس ہے. تو یعنی آپ کے پاس کوئی اسٹرانگ فاؤنڈیشن نہیں ہے آبجیکٹو موریلٹی کا. آبجیکٹو موریلٹی کا اگر کوئی فاؤنڈیشن ہے تو وہ صرف گاڈ ہے, گاڈ ہے, گاڈ ہے. تھینک یو. جی, یہ مفتی شمائل ندوی صاحب کا کلوزنگ آرگیومنٹ تھا. اب ہمارے پاس جی یہ بڑا اچھا ہے کہ دونوں لوگوں کو ماڈریٹر سے شکایت بھی اور بول رہے بھائی ہماری شاباشی بھی تو کرتے چلو. اب میری بات جی, آپ کے پاس جاوید اختر صاحب 5 منٹ کا وقت ہے, یہ آپ کا کلوزنگ آرگیومنٹ ہے, ٹائم ریسیٹ کر دیں. جی دیکھیے, بہت ساری باتیں ہیں. گاڈ کا ڈیفینیشن دنیا کے کسی بھی ریلیجن میں ہے کہ وہ اومنی پوٹنٹ ہے, وہ اومنی پریزنٹ ہے, ہی از جسٹ, ہی از کائنڈ, ہی لوز یو اینڈ سو آن. میں جب دنیا دیکھتا ہوں تو مجھے کوئی ایسا سپریم پاور یہاں دکھائی نہیں دیتی ہے جو انسان کی بہبودی کے لیے کچھ کر رہی ہو, کمزور کو بچا رہی ہو, مدد کر رہی ہو, ظالم کو پیچھے ہٹا رہی ہو. میں نہیں دیکھا, تاریخ میں نہیں. ایک تو اگر ہے اور یہ دیکھ رہا ہے تماشا تو اس کا ہونا نہ ہونا برابر ہے. دوم یہ کہ یہ جو ہے جب آپ یہ کہتے ہیں کہ کائنات جس کی کنٹینجنسی ہے, میں دیکھیے وہ لفظ استعمال کیا میں, تو یہ کیسے ہو سکتی ہے بھائی, اور فوراً آپ سرنڈر کر دیتے ہیں کہ ظاہر ہے کہ اس کا بنانے والا تو اس سے 10,000 گنا زیادہ کمپلیکیٹڈ ہوگا, اس پہ آپ کے ہونے پہ کوئی اعتراض نہیں ہے.
उसे वो टाइमलेस है, वो पहले से था, टाइम तो बहुत बाद में आया, ये सब आप मानने को तैयार है, जिसका आपके पास कोई सबूत नहीं, आपके पास कोई रीज़न नहीं। आपकी तारीख क्या है मजहबों की, बिलीफ की, जो खुदाओं का बिलीफ है, ये कॉन्स्टेंटली गलत साबित होता रहा है। मतलब आप कहें कि अरिस्टोटल के ज़माने में तो सब जाहिल थे, वो भी इतने ही यकीन से खुदा पे यकीन रखते थे, जो अब नहीं रहा, ये भी नहीं रहेगा, आप लिख लीजिए। और इसके आसार आपको दुनिया में दिखाई देना शुरू हो चुके हैं। ये बहस क्या आज से 100 साल पहले इस तरह हो सकती थी? यहाँ तक तो आपको हम ले आए हैं। तो सर अरे इनको मदद की ज़रूरत नहीं भाई, ये सेल्फ सफिशिएंट आदमी है, आप क्यों इनकी मदद कर रहे हैं? सर प्लीज। तो ये जो है तमाम बातें अपनी जगह हैं, ये एक पैकेज है। आप अकेले, कोई आदमी ऐसा नहीं जो सिर्फ गॉड को मानता हो, उसके साथ बहुत पैराफर्नेलिया आता है, अलग अलग पैराफर्नेलियाज आते हैं। दे हैव ऑलवेज क्रिएटेड chaos इन द सोसाइटी। मैं तो आपको सीधा ऑफर देता हूँ कि दुनिया में 10 इम्पॉर्टेंट बिलीव्स है, आप एक मानते हैं, 9 नहीं मानते, 9 में आप एथियस्ट हैं, 9 को आप बिल्कुल रीजनेबली मेरी तरह देखते हैं। तो 90 मजहबी आदमी भी 90% एथियस्ट है, वो दूसरे खुदा नहीं मानता, एक खुदा मानता है अपना वाला, बाकियों को कहता है गलत है। अगर आप मानना ही बंद कर दे तो आपका 10% चांस है कि आप सही हैं और 90% चांस है कि आप गलत हैं। मेरा मशवरा है, आप मानना छोड़ दिए तो 50% चांस होगा कि आप सही हैं और 50% चांस होगा, 40% आप गेन करेंगे बाय बिकमिंग एन एथियस्ट। ये एक फरसूदा ख्याल है, ये ख़त्म हो रहा है, हो सकता है मेरी ज़िंदगी में ना हो, लेकिन ये हो जाएगा। जो बातें ये इनको आप मेटाफिज़िकल ये वो ऐसे रिस्पेक्टेबल टर्म दे दिए, ये तो उन लोग के हैं जिन्हें ना फिज़िक्स मालूम थी ना मेटा मालूम था, ये उन्होंने